بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، اس سے پہلے کہ جو آج کی گزارشات ہیں مختصراً صحیح میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک سوال جو تقریباً 4 سے 5 الگ الگ افراد نے مجھ سے پوچھا، اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے. مجھے نہیں معلوم کہ اس حوالے سے اتنی کنفیوژن کیوں پائی جاتی ہے. البتہ فقہی اعتبار سے یہ مسئلہ بالکل واضح اور کرسٹل کلیئر ہے. جو واجب روزے پروردگار عالم نے کیے ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ روزے واجب ہو جاتے ہیں، جیسے نظر کی وجہ سے کسی روزے کا واجب ہو جانا. حج کے حوالے سے بھی قربانی کے عوض کے اندر بعض روزوں کا ہمیں قرآن مجید میں بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی اس کی تفصیلات آئی ہیں اور بھرپور تفصیلات آئی ہیں. پھر اس کے بعد ایک بحث ہے مستحب روزوں کی، کہ کچھ وہ روزے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے مستحب قرار دیا ہے، یعنی وہ روزے رکھیں تو اس کا ثواب ہے. عام طور پر جنرل رول یہ ہے کہ ہر وہ دن کہ جس میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہے اور روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے، پھر اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے. یعنی عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کے دن اور عید قربان کے دن، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے. مثلا ایک انسان ہے، وہ شرعی اعتبار سے مسافر ہے، اور اگر وہ سب مسافرت میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے روزے رکھے، تو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، کہ سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے وطن کے اندر روزہ توڑ دینے والا. یہ بھی ایک بحث ہے. اور کیا آپ نے اب اس کے بعد آئیے ایک اور بحث. کچھ روزے ہیں کہ جن کو مکروہ کہا گیا، یعنی اگر رکھے جائیں اس کے مقابلے میں نہ رکھنے کا ثواب اس دن بیان کیا گیا. انہی میں آتا ہے عاشورہ کا روزہ. اگر آپ ویسے دیکھیں، پہلی محرم کو روزہ رکھنا بہت ثواب ہے،
دوسری محرم کو روزہ رکھنا بہت ثواب ہے، تیسری محرم کو روزہ رکھنا تاکید آئی ہے، لیکن عاشورہ کے دن عام طور پر برادران اہل سنت کے ہاں روزہ رکھنے کی تاکید ہمیں بہت نظر آتی ہے۔ میں ان کے اس موقع پر جو ان کا اوپینین ہے اس کو میں کوشچن نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس حوالے سے متوجہ بھی نہ ہو سکتا ہے ان کی نیت بھی یہ نہ ہو، لیکن جو ہمارے پاس معصومین کی طرف سے جو دستور العمل آیا ہے، آپ نے ایک لفظ بار بار سنا ہوگا، میں نے مجالس کے دوران بھی ایک استعمال کیا، آفیشیل اسپوکس پرسن۔ شریعت کا آفیشیل اسپوکس پرسن کون ہے؟ پیغمبر اکرم کے بعد۔ پیغمبر اکرم کے بعد ہمارے لیے جو شریعت کی ترجمانی ہے وہ یا قرآن کے پاس ہے یا اطرت اور اہل بیت کے پاس ہے، جو ان کے ذریعے سے تشریعات ہم تک پہنچیں گی۔ دیکھیے پیغمبر اکرم کو ڈائریکٹ تو کوئی نہیں سن رہا، یعنی جتنے بھی دوسرے ہمارے برادران ہیں وہ بھی یہی کوٹ کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ مثلا سعد بن ابی وقاص نے یہ کہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، کوئی کہہ رہا ہے فلاں نے یہ کہا۔ وہ ٹھیک ہے، ان کو حق ہے، وہ اپنے اعتبار سے وہ انٹرپریٹ کریں۔ ہمارے سامنے پیغمبر اکرم کا یہ فرمان بالکل متفق علیہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو دیکھیں اور اہل بیت کے فرمان کو دیکھیں، وہاں پر جو چیز ہمیں نظر آئے گی یہ وہ آفیشیل ریپرزنٹیشن ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ اب وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ مفاتیح الجنان کو دیکھ لیں۔ مفاتیح الجنان ہی کے اندر شیخ عباس قمی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے اور عاشورہ کے دن کے روزے کے حوالے سے معصومین کے فرامین کو نقل کیا ہے۔ زیارت عاشورہ کے اندر بھی ایک عبارت، ایک جملہ کہ ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، کہ یہ عاشورہ کا دن وہ ہے کہ جس کو بنو امیہ نے مبارک دن قرار دیا، سیلیبریشن کا دن قرار دیا، برکت والا دن قرار دیا۔ ہمارے لیے تو حزن و غم کا دن ہے، ہمارے لیے تو ماتم کا دن ہے، ہمارے لیے تو نوحے کا دن ہے، ہمارے لیے تو آنسو اور گریے کا دن ہے، سینہ زنی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہمارے مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جس دن ہمارے امام کی شہادت ہوئی ہے اس دن کے اعتبار سے بنو امیہ کو برکت کیا نظر آتی ہے؟ برکت ان کو یہ نظر آتی ہے کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، ظاہری طور پر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فتح یاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، نقارے بجا رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں سب آگے بڑھ بڑھ کر رپورٹ کر رہے تھے کہ میں نے یہ کارنامہ کیا کربلا کے اندر، میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ اس وقت تو پوزیشن یہ تھی نا برادران عزیز کہ وہ سب کے سب جتنے بھی تھے کہ انعام لینا ہے تو اپنی کارروائی، اپنی کارگزاری، اپنا کنٹریبیوشن جو نیگیٹو انہوں نے کیا تھا اس کو وہ رپورٹ کر رہے تھے اور وہاں پر لکھوا رہے تھے، اور اسی کی عوض پھر ان کو ریوارڈز یا جائزے یا انعامات مل رہے تھے۔ یہ تو بعد میں ٹیبلز بالکل ٹرن ہو گئی، یہ تو بعد میں جو عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ ایک تماچا خطبہ زینب کا اور دوسرا تماچا خطبہ سید سجاد کا، کہ جس کے بعد معاملات بالکل بدلنا شروع ہو گئے، اور وہ افراد جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کارنامہ کیا، اب وہاں پہ ہر ایک جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ پہلے مرحلے پر دیکھیں گے تو اگر کسی نے پتھر بھی مارا ہے تو وہ وہاں پہ لکھوا رہا ہے کہ میں نے پتھر مارا ہے، اس کا مجھے انعام چاہیے۔ عمر سعد اپنی پوری کارروائی لکھوا رہا ہے، شمر کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا، سب یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ابن زیاد یزید کو رپورٹ کر رہا ہے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور یزید فتح کا جشن منا رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی سارا اس کے ذہن کے اندر جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب تو میں نے معرکہ جیت لیا۔ یہ حسین کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے اور ہم نے یہ سارے کام انجام دیے ہیں، وہ سب کے سب کچھ عرصے کے بعد یہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے کیوں پکڑتے ہو، میں نے یہ نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تیسرا کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ یہ سارے کے سارے، یہ علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک بہت اہم تھیسس ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتح کس کی ہوئی، کامیاب کون ہوا، جیتا کون؟ تو جیت کا ایک معیار ہمارے پاس یہ ہے کہ جو فتح مند ہوتا ہے وہ اپنے کارنامے پر خوش ہوتا ہے، وہ اپنے کارنامے سے کبھی بھی بیک آؤٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہوتے تو جس طرح سے ابتدا میں وہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے آخر تک اس پر باقی رہتے۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پہلے سب کہہ رہے تھے کہ میں نے کیا، اور بعد میں سب مکر رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ہتھکڑیوں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ سید سجاد ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ میں اپنے بابا پر بھی فخر کرتا ہوں، میں اپنے چچا پر بھی فخر کرتا ہوں، میں نے جو کام کیا ہے مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ وہ اپنے اس کام کے اوپر پوری طریقے سے سٹینڈ کرتے ہیں، اس پر باقی رہتے ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں
کہ ہتھکڑیاں پہنانا یہ تمہارا ظلم ہو سکتا ہے، بیڑیاں پہنانا یہ تمہارا ستم ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم یہ کہو کہ مجھے اپنے بابا کے کسی فعل کے اوپر شرمندگی ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں اپنے بابا کے اوپر فخر کرتا ہوں. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں یہ حسین کا بیٹا ہے اور دوسری طرف یزید کا بیٹا ہے. حسین کا بیٹا اپنے باپ پر فخر کر رہا ہے اور یزید کا بیٹا اپنے باپ کو ڈس اون کر رہا ہے. یزید کے بیٹے نے ممبر پر آ کر یہ کہا تھا کہ میرا باپ بھی خطا کار تھا، میرا دادا بھی خطا کار تھا، اور دونوں کے دونوں اس وقت قبر میں اپنا حساب دے رہے ہیں. مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے. کہاں وہ یزید کہ جو حسین سے بیعت کا طلبگار تھا، اور کہاں یزید کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بیعت نہیں چاہیے، اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو مدینے میں جا کر سید سجاد کے ہاتھ پر بیعت کرو. اس سے زیادہ حسین کی کامیابی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر ابتداءً اور پھر لیٹر آن ایک لمبے عرصے تک، اور آج بھی بہت سارے افراد شاید اسی لائن کو ٹو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو ہے وہ ہم یزید کی فتح کی خوشی میں روزہ رکھیں گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے معصومین نے ہم کو روکا اور منع کیا اور کہا کہ بالکل ان سے مشابہت اختیار مت کرو. عاشورہ کے دن فاقہ کرو انٹینشنلی. ایک تو فاقہ وہ ہوتا ہے جو حالات کی وجہ سے ایک انسان کو کرنا پڑ جاتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ انٹینشنلی ایک انسان فاقہ کر رہا ہے. کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کہ میں اپنے مولا حسین کی بھوک کا کچھ احساس کر سکوں کہ اس دن میرے مولا کی کیفیت کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی، کچھ مجھے اس کا اندازہ ہو سکے. لہٰذا اس کے لیے تاکید ہے کہ انسان عاشورہ کے دن فاقہ کرے. مگر عصر کے وقت یہ اسی وجہ سے کہ وہ روزے والی مشابہت نہ آئے، تاکید کی جاتی ہے کہ اس موقع پر انسان اپنے فاقے کو ختم کر دے. اسی کو کہا جاتا ہے فاقہ شکنی. اور اس موقع پر تاکید یہ ہے کہ جو غذا استعمال کی جائے وہ انتہائی سادہ ہو. دال ہے، روٹی ہے، حلیم، دودھ ہے، دہی ہے، اس طرح کی کوئی چیز، کوئی مرغن غذائیں. اس موقع پر کوئی سیلیبریشن نہیں ہو رہی، کوئی دعوت نہیں ہو رہی ہے. اس موقع پر کھانے کو انجوائے نہیں کرنا ہے، بلکہ اس موقع پر وہ فاقہ شکنی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ مشابہت نہ آنے پائے، وہ ریزمبلنس نہ آنے پائے، وہ ریپلیکا فیل نہ ہو کہ جیسے ان کا عمل ہے ویسا ہی کوئی عمل ہم لوگ کر رہے ہیں. نہ، ہمارا روزہ اس دن نہیں ہے، اس دن ہمارا فاقہ ہے. پھر بھی اگر کوئی روزہ رکھ لے ہم اس روزے کو مکروہ کہتے ہیں کہ اگر نہ رکھتے تو ثواب ملتا، رکھنے کا کوئی فائدہ اس دن نہیں ہے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. دامن وقت میں اتنی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے کہ میں لمبی کوئی مفصل آپ کے سامنے تقریر پیش کروں یا پچھلی جو تقاریر تھی ان کا میں کوئی خلاصہ آپ کے سامنے گزارش کروں. چند باتیں ہیں کہ جن کو آپ سن لیجئے تبرکاً تاکہ آج کی مجلس مکمل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مسائل کے چند جملے تاکہ بات آخر تک پہنچ سکے. ہم نے آپ کے سامنے کار رسالت کے عنوان کے ماتحت کچھ گزارشات پیش کی. عنوان ہمارا کار رسالت تھا، اور سرنامہ کلام میں جو آیت آپ نے سنی وہ سورہ جمعہ کی تھی، جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے کاموں کو بیان کیا. خدا وہ ہے کہ جس نے امیین کے اندر رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. نمبر 2، ویزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. نمبر 3، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. میں نے آپ سے عرض کی تھی برادران عزیز کہ آیتیں بہت ہیں جس میں ان ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے، کہیں پر بریفلی، کہیں پر ان لینتھ، کہیں پر ڈیٹیل کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا. میں صرف آپ کے ذہنوں کے اندر سورہ نحل کی اس آیت کو بیدار کر رہا ہوں کہ جس پر ہم نے بات کی تھی کہ خلاصتاً پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا. ان اعبدوا اللہ، ان کا کام یہ تھا کہ وہ پیغام سنا دیں کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت، اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ، اپنے نفس کی سرکشی سے بھی بچاؤ، اور خارج میں بھی اگر کوئی تمہیں طاغوت صفت نظر آتا ہے تو اس فرعون سے، اس نمرود سے، اس شداد سے، اس حامان سے اپنے آپ کو دور کرو. فمنہم من ھدی اللہ، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے ہدایت قبول کی تو اللہ نے ان کی ہدایت کر دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور کچھ وہ تھے کہ جن کے اوپر گمراہی کی مار پڑی رہی. فسیروا فی الارض، تو اب زمین میں سیر کر کے دیکھو، گھوم پھر کر دیکھو. فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو جھٹلانے والے تھے، جو تکذیب کرنے والے تھے، پھر ان کا انجام کیا ہوا. تمہارے لیے عبرتیں بہت زیادہ ہیں. ما اکثر العبر، یہ مولا کا جملہ
کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں، وہ اقل الاعتبار، مگر ان عبرتوں سے نصیحت پکڑنے والے یہ کتنے کم ہیں۔ یہ آیت، وہ آیت، اور اب ایک اور تیسری آیت سنیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب یہ دین وہ کامل کر دے گا، کامل ہونے کے بعد غالب کر دے گا دیگر ادیان باطلہ پر، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ ولو کرہ الکافرون بھی آیا ہے، ایک اور مقام پر آیا ولو کرہ المشرکون، کہ چاہے یہ بات مشرکوں کو اچھا تو نہیں لگے گا، وہ جو جان بوجھ کر شرک کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ جو جان بوجھ کر کفر کو ایز این آپشن لیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کی وضاحت ہو چکی ہے، وہ جنہوں نے آپشن کے طور پر لیا ہے، لیکن اگر وہ ہے کہ جو ابھی درمیان میں غور و فکر کر رہا ہے، وہ تو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے، وہ تو پوٹینشیل مومن ہے کہ جس کو ایڈریس کرنا ہے تاکہ وہ ایمان کی وادی کے اندر داخل ہو جائے۔ لیکن وہ کہ جس نے طے کیا ہے کہ وہ شرک ہی کرے گا، جس نے طے کیا ہے کہ وہ کفر ہی پہ رہے گا، اس کو اچھا تو نہیں لگے گا۔ اگر یہ دین حق غالب آنے لگے تو اس کو پسند نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر ہمارے علماء ایک سوال اٹھاتے ہیں، اور جو واقعاً سوال بنتا ہے کہ یہ کام بھی پیغمبر اکرم کا بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا کام ہے کہ وہ اس دین کو ادیان باطلہ پر، سو کالڈ ریلیجنز، فیک ریلیجنز، ان کے اوپر اس کو غلبہ عطا کرے۔ تو یہ غلبہ کہاں ہوا؟ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس غلبے کو ہم نہیں دیکھتے۔ کیا اس زمانے کے اندر دیگر تمام ادیان باطلہ کے اوپر دین اسلام غالب آ گیا تھا؟ جواب جی نہیں۔ کیا اس کے بعد ایسا ہوا؟ مملکتوں کو فتح کرنا اور بات ہے، دین کے اوپر دین حق کو غالب کرنا اور بات ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے برادران عزیز۔ کہیں پر اگر آپ ٹیریٹری رونتے ہوئے چلے جائیں تو وہ مملکت فتح ہوتی ہے، دل فتح نہیں ہوتے ہیں۔ دین کے غالب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط فورسفلی گن پوائنٹ کے اوپر اس دین کو اس سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کرنے کا موقع مل جائے۔ نو، دس از ناٹ دا کیس۔ وہ ڈومیننس ہے کہ جس کے اندر لاجک بھی ہو، جس کے اندر ایکسیپٹنس بھی ہو، جس کے اندر پریچنگ بھی ہو، جس کے اندر تبلیغ بھی ہو، اور پھر اس کے بعد جو افراد ہیں وہ واقعاً قبول کریں۔ ورنہ اگر آپ گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان بنا بھی دیں گے تو مسلمان کا شناختی کارڈ تو اس کو ایشو ہو جائے گا، مگر وہ منافق ہوگا، جو دل سے اسلام قبول نہ کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن حقیقی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ والا بنتا ہے، اور بالکل بنتا ہے، کہ کام تو یہ پیغمبر کا تھا۔ پروردگار کہہ رہا ہے هو الذی، انداز وہی ہے کہ خدا وہ ہے، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کلہ یعنی تمام کے تمام ادیان کے اوپر یہ دین اسلام بات غالب آ جائے۔ ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہو، ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ اس وقت کہیں ایسا ہو۔ تو پھر یہ کام جو پیغمبر اکرم کا تھا، یا تو ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اکرم نے اس کام کو نہیں کیا، یا ہمیں ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم کا کوئی ایک ایسا بیٹا ہے کہ جس کا نام رسول کے نام پر ہے، جس کی کنیت رسول کی کنیت پر ہے، اور وہی وہ ہے کہ جو رسول کے اس کام کو اس شان سے پورا کرے گا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسا بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ مگر برادران عزیز، سوال تو ہے کہ کام تو پھر رسول کا تھا۔ یہ اگر آخری امام آ کر اس کام کو انجام دے بھی دے تو اس سے رسول کی ذمہ داری کیسے پوری ہو جائے گی؟ ٹاسک تو ان کو دیا گیا تھا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جب ذمہ داری صرف نفس کی تھی تو حربوں کا حربی یا علی، اے علی تیری جنگ میری جنگ، تو نے تلوار چلائی گویا میں نے تلوار چلائی۔ اب یہاں پر علی کے اس سلسلہ امامت کے اندر آخری فرد ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر اکرم پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اس کا کام میرے کام سے الگ ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، اور کل کے کل محمد۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب برادران عزیز، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے شروع کرے اور اپنی فیملی تک آئے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ جب تم دین کے نمائندے بننا چاہتے ہو، شروع کرو اپنی ذات سے۔ امیر المومنین نے بھی یہ بات کہی
کہ اگر کوئی قائد بننا چاہتا ہے تو اپنے وجود سے شروع کرے، اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو لیڈ وہ دوسروں کو تو بعد میں کرے گا، پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنائے کہ وہ دوسروں کو لیڈ کر سکے، اسٹارٹ کرے وہ اپنے وجود سے، پھر کہاں جائے؟ کہ دوسرے مرحلے میں اپنی فیملی۔ یا ایھا الذین آمنو، پروردگار قرآن کے اندر کہتا ہے اے ایمان لانے والوں، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے فیملی ممبرز کو، کس چیز سے بچاؤ؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچانے کی تمہاری پہلی ذمہ داری اپنی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن انسانوں کو بھی بننا ہے، پتھروں کو بھی بننا ہے، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ، اتنا تو کرو۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ اگلا مرحلہ جہاں تک جا سکو، 2 گھرانوں تک، 3 گھرانوں تک، 10 گھرانوں تک کوشش کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری کبھی بھی نتیجے کی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار عالم نے کوشش کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہا ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دنیاوی کسی امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوشش کے بغیر دیر از نو فری لنچ، مفت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ برادران عزیز، یہ بھول جائیے، شارٹ کٹ نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ دنیا چاہیے تو بھی محنت کرنا ہوگی اور کوشش کرنا ہوگی، آخرت چاہیے تو بھی دنیا کے اندر کوشش کرنا ہوگی اور محنت کرنا ہوگی۔ اب اس کے بعد اجتماعی طور پر بھی پروردگار عالم نے ہمیں دستور دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے میدان عمل میں نہ آ جائے۔ اگر یہ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، دیکھیے حضرت حجت کے بارے میں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں کتنا غلط تصور یہ دیا گیا بعض افراد کی جانب سے، بہت غلط تصور کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، وہ آئیں گے اور سب کچھ کریں گے۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، وہ آئیں گے اور سب کچھ کریں گے، جبکہ ہم کو سمجھایا یہ گیا کہ غیبت ہے ہی اس لیے کہ تم کچھ کرو تب وہ آ کر آگے کے سارے کام انجام دیں گے، مگر اگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی پھر یاد آئے، آج جمعے کے خطبے میں بھی میں نے ان کی ایک مثال کوٹ کی تھی، انہوں نے ایک مثال دی، ان کی کتاب ہے بڑی اچھی، سیرت کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے، نقوش عصمت، اس میں انہوں نے حضرت حجت کی غیبت کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک بات لکھی، اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب عالی، غیبت کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ کرنا۔ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ سگریٹ پھونکتے رہیے، کچھ نہ کریں، ٹہلتے رہیے۔ یعنی انتظار کا معنی ہم نے یہ سمجھا کچھ نہ کرنے کا مطلب انتظار ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب وہ مثال دیتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا پہلے تو یہ غور کیجئے کہ حدیث کے اندر جملہ آیا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، عبادت میں افضل ترین عبادت ہے ظہور امام کا انتظار کرنا، امام کا ویٹ کرنا، یہ سب سے بڑی، سب سے افضل عبادت ہے۔ عبادت کچھ کرنے کا نام ہوتا ہے یا کچھ نہ کرنے کا نام ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سوچئے کہ عبادت کچھ کرنے کا نام ہوتا ہے یا کچھ نہ کرنے کا نام ہوتا ہے، معطل ہونے کا نام ہوتا ہے، سسپینڈ ہونے کا نام ہوتا ہے۔ عبادت ہے تو اس کے اندر کچھ ایکشن ہے، کچھ ایکٹیویٹی ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ اگر پیش امام کا انتظار کر رہے ہیں تو انتظار آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ انتظار سب سے پہلے اس وقت ہوتا ہے جب اعتبار ہوتا ہے، اگر اعتبار نہ ہو تو انتظار نہیں ہوتا۔ اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اعتبار ہے کہ وہ آنے والا ہے، اسی کا انتظار ہوتا ہے کہ جس کا اعتبار ہوتا ہے کہ نہیں آنے والا آئے گا۔ اگر اعتبار ختم ہو جائے تو برادران عزیز پھر کوئی انتظار نہیں ہوتا۔ اب انتظار اعتبار کی دلیل تو ہے، پیش امام کا آپ کو انتظار ہے، کب تک آپ انتظار کریں گے؟ جب تک آپ کو اعتبار ہے کہ وہ آنے والے ہیں۔ جب آپ مایوس ہو جائیں گے تو آپ انتظار ختم کر دیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ انتظار کر رہے ہیں اور اعتبار کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پیش امام کی جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیں اور خود پیش امام بن جائیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ جیسے کہ پیش امام تو وہ ہے
تو جب پیش امام کی جگہ پر آپ نہیں کھڑے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اعتبار ہے کہ وہ آنے والا ہے، تو آپ اس کی جگہ پر امامت کا دعویٰ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فراڈ کیا، پھر تو آپ نے فراڈ کیا۔ لیکن اگر آپ واقعاً جینونلی انتظار کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پیش امام تو آپ نہیں بن جائیں گے، مگر اب یہ ہوگا کہ آپ فرش بچھا دیں گے، آپ لائٹ چیک کر لیں گے کام کر رہی ہے یا نہیں، پنکھا یا ہیٹر کا انتظام کرنا ہے تو وہ کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ واقعاً انتظار کر رہے ہیں، اور یہ کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس آنے والے کو آنے کے بعد پھر انتظار نہ کرنا پڑے، اس آنے والے کو آنے کے بعد پھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ ہے جینون انتظار۔ آپ ذاکر کا انتظار کر رہے ہیں، اگر واقعاً آپ کو اعتبار ہے تو آپ انتظار کریں گے، لیکن انتظار ایک پازیٹیو انتظار ہے کہ دیکھ لو بھائی فرش بچھا ہوا ہے یا نہیں، ممبر سجا ہوا ہے یا نہیں، مائک صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، روشنیاں صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو آنے کے بعد پھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ وہ ذاکر آئے اور پوچھے مائک کہاں ہے؟ کہا صاحب ابھی لے کر آتے ہیں۔ تو ابھی تک آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا ابھی تک تو ہم انتظار کر رہے تھے۔ یہ انتظار پسندیدہ نہیں ہے، یہ انتظار اچھا نہیں ہے، یہ انتظار ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے۔ اگر واقعاً انتظار صحیح ہوتا تو پھر انسان تیاری پوری رکھتا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ اگر ایک انسان آمادہ اور تیار ہے، انتظار کر رہا ہے، وہ کہے میرا بس پوری دنیا پر تو نہیں چلتا، کوئی بات نہیں۔ وہ کہے میرا بس پورے ملک پر تو نہیں چلتا، کوئی بات نہیں۔ وہ کہے میرا بس پورے شہر پر تو نہیں چلتا، کوئی بات نہیں۔ وہ کہے میرا بس میرے محلے پر نہیں چلتا، کوئی بات نہیں۔ گھر پر چلتا ہے تو گھر پر چلاؤ، اور اگر گھر پر بھی نہیں چلتا تو اپنے وجود پر چلتا ہے تو اپنے وجود پر چلاؤ۔ کہیں سے تو آغاز کرو، ایسا نہ ہو کہ انسان زیرو پر بیٹھا رہے اور حضرت حجت کا ظہور ہو، اور اب اس کے بعد وہ آ کر کہیں کہ بھائی دیکھو معاملہ یہ ہے کہ اب میرے ظہور کے بعد تو یہاں پر بہت سارے افراد ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوں گے، نئے نئے مومن بنیں گے، تو اب ایک کام کرو، وہ فلاں آبادی اور فلاں بستی ہے، وہاں پر کچھ نئے افراد ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ایمان قبول کیا ہے، جاؤ اور ذرا جا کر ان کو نماز روزہ کچھ بنیادی چیزیں سکھا کر تو آؤ۔ ہم کہیں مولا پہلے ہم کو تو سکھائیے کہ یہ سب کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مولا کہیں کہ بھائی یہ لوگ تو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں، تم تو پرانے ہو، تم نے اب تک کیا کیا؟ کہا مولا ہم تو انتظار کر رہے تھے۔ کہ یہ کون سا انتظار تھا کہ جس کے بعد مجھے آنے کے بعد مزید انتظار کرنا پڑے؟ میں تو توقع یہ کر رہا ہوں کہ تم میرے ہاتھ بنو گے، بازو بنو گے، میرے ہاتھ اور پیر بنو گے، میری آنکھ اور کان بنو گے، اور یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ تمہیں آنے کے بعد پہلے بتانا پڑے گا کہ دین کیا ہے۔ تو اب تک تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں کہ میں نے انتظار کیا۔ نہیں برادران عزیز، ایسے کام نہیں چلے گا۔ کوشش، محنت، ایفرٹس، اس کے بعد انسان کم سے کم اپنے لیے کچھ زحمت برداشت کرے، اپنی فیملی کے لیے زحمت برداشت کرے۔ اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کے مزاج سے اور قریب ہو جاؤں۔ یہ مجھے بتائیے اسلام میں سوسائٹی کی یونٹ کیا ہے، اکائی کیا ہے؟ سوسائٹی کی یونٹ انڈیویجول کو نہیں مانا اسلام نے۔ اسلام نے معاشرے کی اکائی، یونٹ، ہم کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ بھائی یہ ایک مکان ہے، اس مکان کے یونٹ کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اینٹ، کمرہ، گھر، کیا؟ اسلام کی نظر میں یونٹ یا اکائی فرد نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں سوسائٹی کی یونٹ فیملی ہے، فیملی، خاندان کا، اس کو اسلام کہتا ہے کہ یہ ہے وہ سوسائٹی کی یونٹ۔ اچھا، اب پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے بہت کچھ بیان بھی کیا۔ پروردگار عالم نے سورہ روم کے اندر کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ، کہ اللہ نے تمہارے جوڑے تمہیں میں سے قرار دیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان مودت کو رکھا، رحمت کو رکھا۔ یہ پروردگار عالم نے اپنی نشانی کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ اب ہم خدا سے سوال کریں، اے پروردگار ہمیں تو بتا کہ تیری نظر میں جوڑے کیسے ہوتے ہیں، کپلز کیسے ہوتے ہیں، پیئرز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جب ریحان صاحب اشعار پڑھ رہے تھے اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ آج بہت مناسب ہوگا کہ میں ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ جوڑے، کپلز، پیئرز یہ کیسے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس پر گفتگو کی ہے، پروردگار عالم نے اس پر بات کی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک جوڑا وہ ہے کہ جس کے اندر شوہر بہت اچھا ہے، زوجہ وائس ورثہ بالکل خراب۔ ایک جوڑا وہ ہے کہ جس کے اندر زوجہ بہت اچھی ہے، بیوی بہت اچھی ہے، کوآپریٹو ہے، مگر شوہر کا معاملہ بالکل
خراب. ایک جوڑا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر شوہر بھی بیکار اور زوجہ بھی بیکار, اور پھر ایک جوڑا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر شوہر بھی بہترین اور زوجہ بھی بہترین. تھیوری آف پرابیبلٹی کو آپ اپلائی کریں تو یہی کیسز بنیں گے. یہ 4 کیسز بنتے ہیں. شوہر بہترین, زوجہ برعکس, زوجہ بہترین, شوہر وائس ورثہ, بالکل الٹا معاملہ, شوہر اور زوجہ دونوں بالکل بیکار. اور پھر ایک پیئر ایسا ہے قرآن کی نظر میں کہ جو بڑا آئیڈیل پیئر ہے, کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین ہے اور زوجہ بھی بہترین ہے. اب ذرا دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ان کو کہاں پر بیان کیا. سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ ہے, بہت مختصر سا سورہ ہے, شاید 1.5 صفحے کا. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, بلکہ ضرور پڑھیے, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے آنکھوں کو کھولا جا سکتا ہے. پروردگار عالم نے اس سورہ تحریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے, نوح کی زوجہ کی مثال اور لوط کی زوجہ کی مثال. شوہر بہترین ہے مگر زوجہ کا کیس کیا ہے؟ وہی سازشی ہونا, وہی رسول کے کاموں کو خراب کرنا. بیڈ کیریکٹر نہیں, جیسے کہ ابھی ریحان صاحب کہہ رہے تھے, لیکن سازشی ہونا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. نوح کی زوجہ کی مثال اور لوط کی زوجہ کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادین صالحین, یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں. فخانتہما, اور ان دونوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, ان دونوں کا نبی کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. وقیلت ادخلا النار مع الداخلین, اور ان دونوں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہو جانے والوں کے ساتھ. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایسا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر شوہر اتنا بہترین ہو کہ وہ نبوت کا تاج سر پر رکھتا ہو, مگر زوجہ اس کے قابل نہ ہو, تو دنیا کے اندر زوجیت اسے آخرت میں بچانے والی نہیں ہے, اسے جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا. یہ ایک کیس ہے. اب آئیے اسی سورہ تحریم کے اندر دوسرا کیس ہمارے سامنے آتا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, اللہ مثال بیان کرتا ہے صاحبان ایمان کے لیے. امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال, فرعون کی بیوی کی مثال. اب آپ ذرا دیکھیے وہ پہلا کیس, شوہر بہترین نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, زوجہ بدترین, اور یہاں پر شوہر بدترین فرعون, ربوبیت کا دعوے دار, خدائی کا دعوے دار, اور بیوی جناب آسیہ. اور وہ خدا سے دعا کیا مانگ رہی ہے؟ پروردگار عالم نے کوٹ کیا, رب اے میرے پروردگار, ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے مالک یہ فرعون کا محل مجھے نہیں چاہیے, یہ فرعون کا رنگین دسترخوان مجھے نہیں چاہیے, یہ نوکر چاکر کنیزے غلام حشم یہ ساری چیزیں مجھے نہیں چاہیے. یعنی دنیا داری کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو جناب آسیہ کے پاس کیا چیز موجود نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, محل ہے, نوکر چاکر غلام کنیز رنگین دسترخوان, مگر جناب آسیہ کہتی ہیں پروردگار میں یہ سب لے کر کیا کروں. وہ ہوتا ہے ویژنری کہ جو آگے دیکھے. دیکھیے برادران عزیز, انصاف سے مجھے بتائیے, اگر کوئی 10 سال آگے دیکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ویژنری ہے, اگر کوئی 30 سال آگے دیکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیا کہنا یہ ہے ویژنری, اگر کوئی 50 سال 100 سال آگے دیکھے تو آپ کہتے ہیں یہ ہے لیڈر, ویژنری لیڈر ہے جو آگے دیکھتا ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے جو سالوں میں آگے دیکھے وہ ویژنری ہوتا ہے, اور جو دنیا کے بعد آخرت کو دیکھے وہ ویژنری نہیں ہوتا. جناب آسیہ کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, مجھے فرعون سے بھی نجات دے, اس کے عمل سے بھی نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. شوہر بدترین, زوجہ بہترین, دونوں کیسز آ گئے جس کے اندر اپوزٹ معاملات ہیں, پولرائزیشن ہے, اپوزٹ پولز کے اوپر ہیں. شوہر بہترین نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام, زوجہ بدترین دونوں کی ازواج. فرعون بدترین شوہر بہترین زوجہ, آسیہ جیسی بی بی, آسیہ جیسی خاتون. اب اس کے بعد آئیے وہ کیس قرآن مجید کے اندر کہ جہاں پر شوہر بھی بیکار
اور زوجہ بھی بالکل تھرڈ کلاس. سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا اس کے، نہ اس کی اولاد کام آئی. سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا اکیلا. وامرأتہ، اس کا ہنی مون کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی بیگم بھی اس کے ساتھ جائے گی. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب بیکار شوہر اور بیکار زوجہ ام جمیل. تو یہ تینوں کیس آپ کے سامنے آ گئے. بہترین شوہر، بدترین زوجہ، بہترین زوجہ، بدترین شوہر، اور یہاں پر بدترین شوہر اور بدترین زوجہ. اور اب ہمیں تلاش ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سا جوڑا ہے کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین ہے اور جہاں پر زوجہ بھی بہترین ہے. جو عرض کرنے جا رہا ہوں ترانہ میرے حسین کا ہے. سورہ رحمان، سورہ رحمان کی آیتیں ہیں. پروردگار عالم نے عجیب بات کہی. دیکھیے برادران عزیز، میں کہہ چکا یہ بات کہ ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن. ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق. ظاہر حسین و خوشگوار ہے، خوبصورت ہے، اور جو باطن ہے اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہے. سورہ رحمان کی جن آیتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، حوالہ آپ سن لیجئے. بیار الانوار تو ہماری کتاب ہو گئی، تفسیر نمونہ یہ بھی ہماری کتاب ہو گئی، آیت اللہ مکارم شیرازی کی، بیار الانوار علامہ مجلسی کی. اس کے علاوہ بھی ہماری کتابوں کو چھوڑ دیجئے. علامہ جلال الدین سیوطی، تفسیر کا نام ہے در منصور، اور وہاں پر انہوں نے سورہ رحمان کی ان آیتوں کے ذیل میں وہی لکھا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. بہترین شوہر اور بہترین زوجہ. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ تو پروردگار نے بار بار کہا ہے نا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. یہاں خدا فرماتا ہے دو دریا ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دونوں دریا اللہ نے جاری کر دیے اور ان کا ملاپ ہوا. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے. دونوں تجاوز نہیں کرتے، وہ اپنے اپنی لمٹس کو جانتے ہیں، اپنے اپنے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. دنیا میں ظاہراً ان دریاؤں کو آپ تلاش کرتے رہیے اور ان برزخوں کے اوپر تحقیق کرتے رہیے، یہ ایک پہلو ہے. مگر اگر پیغمبر سے پوچھیں تو پیغمبر اکرم نے اس کی تشریح کی ہے اس انداز سے. علامہ سیوطی بھی لکھتے ہیں اور دیگر ریفرنسز بھی میں دے چکا کہ یہ دو دریا کہ جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، ایک دریا دریائے ولایت ہے، دوسرا دریا دریائے عصمت ہے. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. مرج البحرین یلتقیان، وہ علی ابن ابی طالب جس کے سر پر تاج ولایت ہے، وہ فاطمہ زہرا جس کے سر پر تاج عصمت ہے. کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں اپنے اپنے حدود کو بھی جانتے ہیں، اپنے مرتبے کو بھی جانتے ہیں، مقام کو بھی سمجھتے ہیں. وہ برزخ کیا ہے؟ کہ خود ختمی مرتبت، کہ جس کے ذریعے سے دونوں اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دنیا اس قابل تو نہ تھی مگر پروردگار نے اس دنیا میں علی و زہرا جیسے جوڑے کو بھیج دیا. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور اس رشتے کے نتیجے میں جو ظاہر ہوتا ہے نتیجہ وہ ہے لولو اور مرجان، وہ موتی، وہ ساری چیزیں جو ظاہر ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ ایک کا نام ہے حسن اور دوسرے کا نام ہے حسین. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے حسن جیسا موتی بھی بھیج دیا، حسین جیسا لال بھی بھیج دیا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور اب برادران عزیز اس جوڑے کی تاثیر کو سمجھیے کہ جو پروردگار، جس میں شوہر بھی معصوم اور زوجہ معصومہ، کیا بہترین ایک کمبینیشن، ایک کپل ایسا کہ جو آئیڈیل ہو سکتا ہے. اور وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں، ہم ان جیسے نہ بن سکیں، کچھ قریب تو ہو سکیں،
ان جیسے نہ بن سکیں، فضہ اور کمبر جیسے تو بن سکیں، کچھ تو اس کے اندر ایک شباہت، ایک ریزمبلنس آنی چاہیے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، یہ تو ایک مرحلہ ہے۔ سورہ دہر میں چلیے واپس، پروردگار عالم نے ایک آیت سورہ دہر کی ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جو اہل جنت ہیں، جو اہل جنت ہیں، یہ تو دنیا کی بات ہوئی نا، کہ دنیا کے اندر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ علی اور زہرا جیسا جوڑا، حسن اور حسین جیسے بچے۔ اب ذرا میدان قیامت میں، جنت میں ذرا دیکھیے کہ کیا تاثیر اور کیا اثر ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو جنت میں گیا تو کلائمیٹ تو آئیڈیل ہے، کیلگری والا معاملہ تو نہیں ہے کہ ایگزاسٹ فین چلائیں تو سردی لگنے لگے، بند کریں تو پسینہ بہنے لگے۔ یہاں پر اندر آ جائیے اور اس کے بعد ٹوپی پہن کر رکھیے تو پریشان ہو جائیے، اور باہر جائیے اور ٹوپی اگر نہ پہنے تو پریشان ہو جائیے، گاڑی کے اندر بیٹھیں اور ہیٹر چل رہا ہو تو بے چین ہو جائیے، اور اگر باہر نکل رہے ہیں اور ٹوپی سر پر نہیں ہے تو انسان بے چین ہو جائے۔ تو آئیڈیل کلائمیٹ تو نہیں ہے۔ آئیڈیل کلائمیٹ یہاں کہاں ہے؟ نہ کراچی کے اندر ہے، نہ کیلگری کے اندر، ہو ہی نہیں سکتی آئیڈیل کلائمیٹ۔ اس لیے کہ دنیا جو ہے، میں نے پہلی تقریر کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے اس دنیا کو عیاشی کی جگہ سمجھا ہے، جبکہ دنیا دار امتحان ہے۔ یہاں پر آئیڈیل چیزیں نہیں ملتی ہیں، یہ آئیڈیل جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں پر کچھ کرنا ہے کہ جس کے بعد وہ جگہ ملے کہ جس کو ہم آئیڈیل کہہ سکیں، جہاں کی کلائمیٹ بھی آئیڈیل ہو، ایٹماسفیئر بھی آئیڈیل ہو، آب و ہوا بھی سوٹ کر جائے۔ ورنہ یہاں پر میں اکثر کراچی کے اندر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، وہ تو کینیڈا جا کر آپ کا کیا تجربہ رہا کہ گھر سے باہر نکلنا ہو تو آدھے گھنٹے تک کپڑے پہنتے رہو۔ گھر سے اگر باہر نکلنا آدھے گھنٹے تک پہلے کپڑے پہنو۔ جیسے ہم لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا، پھر بھول جاتے ہیں، ارے یہ رہ گیا، ارے وہ رہ گیا۔ پھر باہر نکلتے ہیں تو موسم خود بتا دیتا ہے کہ ہم کیا کیا بھول کر باہر آئے ہیں۔ پھر واپس اندر جائیے، اچھا یہ بھی پہن لیجیے، یہ بھی پہن لیجیے، یہ بھی پہن لیجیے، اب مفلر بھی لے لیجیے، اس کے بعد باہر نکلیں۔ آدھے گھنٹے تک کپڑے پہنتے رہو۔ تو اب یہ والا معاملہ آئیڈیل کا کلائمیٹ کہاں ملے گی؟ جنت کے اندر آئیڈیل کلائمیٹ ہے، وہاں پر سردی نہیں لگے گی، وہاں پر گرمی بھی نہیں لگے گی۔ یہ پروردگار خود بیان کر رہا ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جو اہل جنت ہیں ونس دے انٹر ان پیراڈائز، جنت میں گئے اب نہ وہاں پر جاڑا دیکھیں گے۔ اب یہ جاڑا ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آئے گا، سخت سردی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں دیکھیں گے، اور شمس سورج بھی نہیں دیکھیں گے۔ روشنی ہے، نور ہے، اندھیرا نہیں ہے، ورنہ تو پھر یہ آئیڈیل نہیں ہوگا۔ روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے، ڈارکنیس نہیں ہے، وہ سب کچھ سوٹ کر رہا ہے، مگر جو سورج کی گرمی ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیکھیں گے، جو سخت سردی ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو کیا مزہ آ جائے گا بھائی۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر ایک مرتبہ علامہ سیوطی نے بھی اس کو لکھا اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے کہ اچانک اہل جنت، نور روشنی تو پہلے تھی، محسوس کریں گے کہ روشنی میں اچانک اضافہ ہو گیا، اور اتنا اضافہ ہو گیا کہ انہیں لگے گا جیسے سورج طلوع ہو گیا۔ اچھا، سورج طلوع ہوتا تھا تو گرمی لگتی تھی، وہ نہیں فیل ہو رہا، لیکن روشنی میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ لگ رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا۔ جب اندھیرا ہوتا ہے اور اچانک سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو اہل جنت سوال کریں گے پروردگار سے کہ اے پروردگار، کہ کیا تو نے نہیں کہا تھا اپنی کتاب میں کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت میں آنے کے بعد جو اہل جنت ہوں گے وہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے؟ ہمیں تو یہاں پر سورج طلوع ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت پروردگار کی طرف سے جواب آئے گا، اے اہل جنت، سورج طلوع نہیں ہوا، یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائے ہیں، یہ کسی بات پر علی و زہرا مسکرائے ہیں۔ یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ نور شمس نہیں ہے، یہ نور دندان علی و زہرا ہے، کہ جس سے تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گویا سورج طلوع ہو گیا۔ بس عزیزان، آپ مجھے بتائیے اور انصاف سے بتائیے کہ جب صرف مسکرانے پر اتنی روشنی ہو جاتی ہے، علی اور زہرا کے مسکرانے پر اتنی روشنی ہو جاتی ہے، تو روشنی کی کیا کیفیت ہوگی جب چادر میں صرف علی اور زہرا نہیں ہوں گے بلکہ نبی بھی ہوں گے، حسن اور حسین بھی ہوں گے؟
تو پھر وہی کیفیت ہوگی کہ ملک کا سوال ہوگا یا رب و من تحت الکساء، اے پروردگار یہ بھی تو بتا دے کہ چادر میں ہیں کون، اور جواب آئے گا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس برادران عزیز، اس سے زیادہ میں کیا آپ کو زحمت دوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ آج ہم لوگوں نے استفادہ کیا محترم شاعر جناب ریحان اعظمی صاحب سے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ہمارے نوجوان بہت استفادہ کر سکتے ہیں ان کے اشعار کے ذریعے سے، ایون اپنی اردو کو بہتر کرنے کے لیے بھی وہ ان کے اشعار سے بہت استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک سرمایہ اثاثہ ہے پروردگار عالم ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں عزاداری کی ترویج کے اندر جو مصروف ہیں، عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں، ان تمام کی خدمت کرنے والوں، پروردگار ان سب کو بحق زہرا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی تحفظ میں مزید اضافہ فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چند جملے ظاہر ہے کہ برادران عزیز مجھے مصائب کے بیان کرنے تاکہ یہاں پر مجلس مکمل ہو سکے، اور اس سے پہلے ایک جملہ میں آپ لوگوں کے شکریہ کا ضرور ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی بڑی نوازش، بڑی مہربانی کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر عزاداری کے اندر اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باب الحوائج کے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی ممبران ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ان سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ آئیے یاد کریں حسین کو، آئیے یاد کریں حسین کے اس زخمی وجود کو کہ جس کو پامال بھی کر دیا گیا۔ حسین مظلوم کا جنازہ پامال ہونا، میں نے شام غریبہ کی مجلس میں عرض کی تھی کہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت کہ جس کو دوسرے بھی برداشت نہیں کر پائے، اور ہر شہید کا لاشا وہاں سے ہٹا لیا گیا، یہاں تک کہ آخر میں فقط حسین کا جنازہ تھا، اور گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زہرا کی کمائی پامال ہو رہی تھی۔ کسی موقع پر یہ ملتا ہے کہ جناب زینب نے حسین مظلوم کے لاشے پر آ کر ایک جملہ یہ بھی کہا تھا، انت یا اخی، انت اخی الحسین، کہ تو میرا بھائی ہے۔ یعنی کیفیت یہ ہو گئی تھی جنازے کی کہ جناب زینب اس لاشوں کے درمیان جناب امام مظلوم کے لاشے کو پہچان نہیں پا رہی تھی، انت اخی، کہ تو میرا بھائی ہے۔ اور اس کے بعد جب پہچانا تو اپنے ہاتھوں پر لے کر بلند کیا اور ایک جملہ کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ واقعاً جناب زینب کا جگر ہے، جناب زینب کا حوصلہ ہے۔ یہ شام غریبہ اور اس کے بعد پھر ساری رات سید سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ سید سجاد نے یہ ساری رات ایک سجدہ شکر میں گزاری ہے، فجر تک، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا۔ پروردگار عالم کا ساری رات سید سجاد نے شکر ادا کیا۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا ان کو سید الساجدین، ایسے ہی ان کو سجاد نہیں کہا گیا، سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ پھر جب 11 محرم یعنی اگلا دن آیا ہے تو عمر سعد کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اب ہمیں کوفہ کی جانب روانہ ہونا ہے، لہٰذا سواریوں کو تیار کیا جائے۔ عمر سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، مگر حسین مظلوم کی نماز جنازہ کوئی پڑھنے والا اس وقت موجود نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ سید سجاد حسرت کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کب؟ جب یہ کہا گیا نا کہ ان بیبیوں کو کہ تب کے سب سوار ہو جائیں اماریوں کے اوپر، اماری تو تھی نہیں، اونٹوں کے اوپر، ان کی برہنہ پشت کے اوپر سب کے سب سوار ہو جائیں، تو اس موقع پر بیبیاں آس پاس دیکھ رہی تھیں۔ جناب لیلہ اکبر کو تلاش کر رہی ہیں کہ پہلے جب کبھی میں سوار ہوا کرتی تھی میرا بیٹا اکبر آ کر مجھے سوار کرایا کرتا تھا۔ فروا دیکھ رہی تھی، ارے میرا قاسم کہاں گیا؟ جب بھی میں سوار ہوتی تھی میرا قاسم آ کر مجھے سوار کرواتا تھا۔ اور جب جناب زینب کا معاملہ ہوتا تھا تو ایک طرف سے عباس آگے بڑھتے، ایک طرف سے اکبر آگے بڑھتے، اور سب مل کر پوری شان کے ساتھ جناب زینب کو سوار کراتے۔ اس موقع پر جب حسرت سے جناب لیلہ دیکھ رہی ہیں، حسرت سے جناب فروا دیکھ رہی ہیں، تو زینب کبریٰ آگے بڑھی اور کہا کہ اے بیبیوں پریشان مت ہو، اے لیلہ اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں گی، اے فروا قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں گی، رباب فکر مت کرو، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ ہر ایک کو جناب زینب نے سوار کروایا ہے۔ اور آخر میں کیفیت یہ تھی کہ سید سجاد بیمار تھے، بیٹھ نہیں پا رہے تھے اونٹ کے اوپر، تو جناب زینب نے سہارا دے کر اپنے بیمار بھتیجے کو بھی سوار کروایا۔ مگر جب خود سوار ہونے کی باری آئی تو اس وقت جناب زینب کا دل بھر آیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فرات کی طرف رک کر کے کہا کہ اے عباس، سب کو تو میں نے سوار کرا دیا
مگر ہائے افسوس میرا کوئی سوار کرانے والا اس وقت موجود نہیں ہے۔ جناب زینب کسی طریقے سے اونٹ کے اوپر سوار ہوئیں، اور اب عمر سعد نے، یہ ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان بیویوں کے دل زخمی ہیں، ان زخموں کو اور گہرا کیا جائے، لے جاؤ ان کو مقتل کی جانب سے لے جاؤ، تاکہ ہر بیوی اپنے عزیز کا لاشا دیکھے اور ان کے زخم اور تازہ ہو جائیں، ان کے زخموں کے اوپر اور زیادہ مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور بیویوں کو لے جایا گیا مقتل سے۔ اور جب بیویوں نے مقتل کے اندر لاشوں کو دیکھا ہے، سر تو نہیں ہے، سر کاٹے جا چکے ہیں، مگر کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی تکلف ہے کہ یہ میرے علی اکبر کا لاشا ہے؟ سر نہیں ہے، مگر کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ سر نہیں ہے، مگر عباس کا لاشا پہچاننے میں ام کلثوم کو کوئی زحمت ہے؟ سب بیویاں پہچان رہی ہیں، ہر ایک کی نظر اپنے اپنے وارث، اپنے اپنے بیٹے کے لاشے کے اوپر ہے۔ زینب کی نظر کہاں پر ہے؟ سید سجاد دیکھ رہے ہیں اپنے بابا حسین کا لاشا، زینب کی نظر کہاں پر ہے؟ زینب کی نظر اون و محمد کے لاشے پر ہونی چاہیے نا، لیکن نہیں عزیزوں، ایسا نہیں تھا۔ لیلا کی نظر تھی اکبر کے لاشے پر، فروا کی نظر تھی قاسم کے لاشے پر، ام کلثوم کی نظر تھی عباس کے لاشے پر، سید سجاد کی نظر تھی حسین کے لاشے پر، زینب کی نظر تھی سید سجاد پر کہ یہ میرے بیٹے، میرے بھتیجے سجاد کی کیا کیفیت ہے۔ اگر اسی طرح سے سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتا رہا تو یہ امام وقت ہے، اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کہ سجاد کی نظریں ہٹیں۔ جناب زینب نے ایک کام کیا جس کے بعد سجاد کی نظریں ہٹ گئیں، اور وہ کام کیا کیا جناب زینب نے؟ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ جیسے ہی جناب زینب کو اونٹ سے گرتا ہوا دیکھا ہے، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ اور نیچے سے جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد تو بتا تجھے کیا ہو گیا؟ اے میرے لال اگر اسی طرح سے تو اس اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتا رہا تو تیری روح تیرے جسم میں باقی نہیں رہ پائے گی۔ سید سجاد ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے اس جوان بیٹے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا پڑا ہو، نہ وہ اسے غسل دے سکے، نہ وہ اسے کفن دے سکے، نہ وہ اسے دفن کر سکے۔ اس موقع پر جناب زینب نے ایک جملہ کہا، جناب زینب نے مستقبل کی ایک پیشن گوئی کی اور کہا بیٹا سجاد یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہ آج جو تجھے نظر آ رہا ہے یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہاں پر روضے تعمیر ہوں گے اور دور دور سے لوگ آیا کریں گے صرف اس ایک تمنا کے ساتھ کہ ہمیں حسین کی زری کو دیکھ کر کہنا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آج جو آپ کو اتنے زائرین کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جناب زینب کی وہ خواہش بھی تھی، جناب زینب کا وہ پیغام بھی تھا۔ بس عزیزوں آخری جملے سن لیجئے کہ یہ جناب زینب نے جو اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ سن لیا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا جناب زینب کے لیے۔ یہ ایک مصیبت ہے کہ جس میں جناب زینب نے حضرت عباس کا ساتھ دیا ہے۔ وہ کون سی مصیبت تھی؟ جناب عباس کے اوپر ایک انفرادی مصیبت تھی جو کسی شہید نے عباس کا اس مصیبت میں ساتھ نہیں دیا۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ اکبر جب گھوڑے سے گرے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے، قاسم جب گھوڑے سے گرے ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر آئے ہیں، حبیب ہو، مسلم ہو، اون و محمد ہو، یہاں تک کہ خود حسین جب زمین پر گھوڑے سے گرے ہیں ہاتھوں کا سہارا لیا ہے۔ مگر ہائے افسوس علمدار کربلا کہ جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو بازو قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین کربلا پر آئے۔ اب آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں مگر زینب کے بازو تو سلامت تھے، جناب زینب نے تو ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا۔ نہیں عزیزوں، زینب کے بازو یقیناً تھے مگر وہ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ جناب زینب بھی جب اپنے آپ کو اونٹ سے گرا رہی تھی، عباس جب گرے منہ کے بل زمین پر آئے، زینب جب زمین کربلا پر گری ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سہارا نہ لے سکی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بال الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، مالک اس عزاداری کو قبول فرما، مالک ہمیں ہر سال بار بار حسین مظلوم کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار میدان قیامت میں حسین کی مادر کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہم گنہگار، ہم خطاکار، ہمارے گناہ
گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اعلی علیین میں جب ہمارے معصومین میں جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، جو اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کے بچوں کو بہترین رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، شفقت کا تعلق رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سارے مومنین کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اور اس محبت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے ماننے والے، جاننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عراق ہو، یمن ہو، پاکستان ہو، کہیں پر بھی جہاں پر بھی مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، اے پروردگار ان مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کرام، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حضرت حجت زمانے کے امام کا ہمیں وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار امامت کے جھوٹے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت